السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبی قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ معزز موقر ناظرین و ناظرات، شعبہ سلسلہ تفسیر قرآن، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین مسئلہ، اس مبارک پروگرام میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 260 آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے تم مردوں کو زندہ کیسے کرو۔ کہا ابراہیم کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ کہا بلکہ بڑا کیوں نہیں، اللہ ایمان رکھتا ہو، میرا یقین ہے، لیکن میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم 4 پرندے لے لو اور اس کو کاٹ پیٹ کے اس کے ٹکڑے بوٹیاں بنا ڈالو، اور ہر پرندے کے گوشت کو مختلف پہاڑوں پر بکھیر دو، پھیلا دو، جہاں پھینک پاؤ پھینک۔ پھر تم ایک جگہ کھڑے ہو جاؤ اور ان کو بلاؤ کہ پرندے آ جاؤ، دیکھو پرندے تمہارے پاس کیسے دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ یاد رکھو، یقین کر لو کہ اللہ تعالی ہر بدعقیدگی کو، اور اللہ تبارک تعالی ہر چیز پر زبردست غالب ان حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے بڑی قربانیاں دی، اور یہ وہ نبی ہیں اللہ رب العزت کے جن کو ابو الموحدین کہا جاتا ہے، رئیس الموحدین کہا جاتا ہے، توحید پرستوں کے سردار۔ دنیا کو ہلا دیا لیکن توحید شرک کے سامنے کبھی جھکے نہیں، توحید کو کبھی چھوڑا نہیں، ہمیشہ توحید پر قائم رہے، توحید کی دعوت دی، توحید کے لیے پورا گھر بار خاندان کو چھوڑا، توحید کے لیے آگ میں ڈالے گئے، توحید کے لیے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، توحید کے لیے پوری زندگی کو قربان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تم مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ کہا ابراہیم تم کو یقین نہیں ہے؟ اللہ یقین کیسے نہیں ہوگا نبی؟ کہا اے اللہ مجھے بالکل یقین ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تیری قدرت کو، تیری طاقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو چیز آنکھ سے دیکھ لی گئی ہے وہ خبر میں دی ہوئی چیز کے برابر نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں لیس الخبر کالمعاین، خبر آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز کی طرح سے نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھے بالکل یقین ہے، مجھے بالکل اطمینان ہے، مگر اپنے دل کو مزید اطمینان، علم الیقین تک پہنچنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے تمہیں ضرور۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ 4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کر کے ان کی ٹکڑے بوٹیاں بنا دو،
جہاں جس طریقے سے چاہتے ہو کاٹو، اور پھر ان کے گوشت کو، ان کے ٹکڑوں کو جہاں جہاں پھینکنا چاہتے ہو، ہر پہاڑ پر جاؤ، ہر پہاڑ پہ پھینکو، اور جاؤ، پھر تم کو یہ پاور دیتا ہوں، تمہارے لیے اس چیز کو میں آسان کرتا ہوں کہ تم کھڑے ہو کر پکارو ان پرندوں کو کہ آ جاؤ، سارے کے سارے پرندے، ان کا گوشت کھٹا کھٹ مل جائے گا، پرندے تیار ہو جائیں گے اور سب آپ کی طرف دوڑ کے آئیں گے، سب آپ کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیحت کر دی کہ ابراہیم، اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ رب العزت کی عظمت کا اندازہ شاید نہیں لگتا ہے، بہت زبردست قدرت والا ہے، سوچے کتنی بڑی قدرت والا ہے، تنہا اس کائنات کا خالق ہے، اتنے مخلوقات، کتنا وسیع اور عریض یہ دنیا، یہ کائنات، اس کا پیدا کرنے والا تنہا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہی دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، وہی زندہ کرنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں شک کا شکار مت ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے اس کا مطالبہ کیا، نعوذ باللہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کسی طرح سے اس عقیدے میں کوئی شک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، نحن اولا بالشک من ابراہیم، اگر تم لوگ یہ شک سمجھتے ہو تو ہمارے دل میں تو ابراہیم سے زیادہ اور شک ہوگا، یہ شک نہیں ہے، یہ یقین ہے، اور یہ چیز کو خبر سے دیکھنے کی خواہش کا اظہار ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کہنے کے مطابق پرندوں کو کاٹا، پیٹا، بوٹیاں بنائے، ہر پہاڑ پہ بکھیر دیا، اللہ رب العزت کے حکم سارے پرندے جڑ گئے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ ان پرندوں کو جوڑ کر کے تمہاری آنکھوں کے سامنے کھڑا کر دیا، ایسے اللہ رب العزت کل قیامت میں تم کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو بس اتنا کہنا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا معاملہ تو یہی ہے کہ جو کام کرنا چاہے کہہ دے ہو جا، ہو جاتی، ہو جا، بس ہو جاتی ہے، اسے اللہ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ 3 دلائل اور 3 واقعہ جو توحید پر مشتمل ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ یہاں پر ایک چیز اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ایک آیت پہلے کیا کہا تھا، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لیکن دلائل کو واضح کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو راہ حق پر نہیں ہیں، دیکھو دلائل تمہارے سامنے واضح ہیں، اگر اس وقت تمہارے دھیان میں نہیں آیا تھا تو ابھی سوچو، دلائل تمہارے سامنے واضح ہیں۔ ان دلائل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں جو آخرت کا ایمان اور عقیدہ ہے اس کو مضبوط بنایا ہے، مضبوط بنایا ہے۔ ایمانیات پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، تو پڑھنا چاہیے، اسے اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط بنانا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے 3 واقعات کو بیان فرمایا، اور اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے سب کو، پوری دنیا کو دعوت دیتا ہے کہ لوگوں آخرت کے دن پر ایمان لے آؤ۔ کفار مکہ، دنیا کے بہت سارے لوگ سب کچھ مانتے ہیں، لیکن انہیں دوبارہ اٹھائے جانے پر شک، تو شک قابل قبول نہیں ہے، یقین ہونا چاہیے، شک قابل قبول نہیں، یقین ہونا چاہیے۔
کیونکہ یقین شک سے زائل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے سے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کی طرف ان کی توجہ مرکوز فرمائی ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ عقیدے کی اصلاح یہ سب سے اہم ہے، سب سے اہم ہے عقیدے کی اصلاح۔ بچوں کو موحد بنانا، توحید کو سکھانا، توحید کے راستے میں کسی طرح سے روڑا اور رکاوٹ جو بنتے ہیں ان کو بہت ہی اچھے اسلوب سے جواب دینا، تو یہ عقید توحید کی اشاعت کی ذمہ داری ہم سبوں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو عقیدے صحیحہ کی اشاعت کی نشر کی عام کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں شک سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔